بعد حمد و صلات معزز مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین محترم، محبت اہل بیت مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عظیم الشان کے اندر محبت اہل بیت کا خود حکم دیا، اور فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے دین کی تبلیغ کے عوض کوئی سوال نہیں کرتا، لیکن الا المودۃ فی القربى، ایک چیز مانگتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت رکھنا۔ حضرت زید بن ارقم بڑے مشہور صحابی ہیں، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعی خمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے اور مدینہ منورہ کے درمیان میں، جہاں جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے، حضور وہاں پر کھڑے ہوئے اور نبی پاک نے خطبہ ارشاد کیا اور فرمایا، فحمد اللہ واثنى علیہ، سب سے پہلے میرے رب کی تعریف ہے اور میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، وَوَعَظَّ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسِ، اس کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کی، ذکر کیا، واعظ کی، اور فرمایا، اے لوگو، انما انا بشر، بے شک میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، ایک انسان ہوں۔ تو فرمایا، میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک بندہ انسان ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیبہ، قریب ہے کہ اللہ کا کوئی پیغام لانے والا میرے پاس آئے اور میں اس کے پیغام اجل کو لبیک کہہ دوں۔ وانا تارک فیکم الثقلین، میں دو چیزیں تمہارے پاس بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وانا تارکم وَلَا تَارِكُونَ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں دو بھاری وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون؟ اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز وہ اللہ کا قرآن کتاب ہے، اور نمبر دو فیہ الہدی والنور، اور اس قرآن کے اندر اللہ نے ہدایت بھی رکھا ہے اور نور بھی رکھا ہے۔ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، فرمایا اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہا، اور فرمایا اس کو قرآن مجید میں کتاب اللہ پر نبی پاک نے رغبت دی کہ قرآن کو پکڑو، مضبوطی کے ساتھ قرآن کی تعریف بیان کی، اور آگے فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِي اذکرہم اللہ فی اہل بیتی اذکرہم فی اہل بیتی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اپنے اور اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں تمہارے رب کا ڈر دلاتا ہوں، تم میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ جملہ بار بار ارشاد فرمایا، اور یہ جملہ ارشاد فرما کر بتا دیا کہ قرآن اور اہل بیت، فرمایا یہ دنیا میں بھی ساتھ ہیں اور میدان محشر میں بھی یہ قیامت والے دن اکٹھے ہوں گے، اور فرمایا جو شخص ان کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن اللہ اس کا حشر انہی کے ساتھ کرے گا۔ تو اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، حضور کی اولاد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات، حضور کا خاندان، یہ تمام کی صفات بیان کرنا، ان کے نقش قدم پر ان کی سیرت کو بیان کرنا، یہ حضور نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول، اور دوسری حدیث میں ہے میری آل، اس کو تھامے رکھنا۔ حضور نے جس کو تھامنے کا بولا تو ہم نے کیا آج اس کو تھامیں؟ امام حسین کی سیرت کو، حسنین کریمین کی سیرت کو، ان کے نقش قدم کو کیا ہم نے اپنایا ہے؟ اگر نہیں اپنایا تو پھر ہم نے جس طرح قرآن کو آج چھوڑا ہوا ہے، حسنین کریمین کی سیرت کو چھوڑا ہوا ہے، تو قیامت کو حضور کہیں گے کہ میں دو چیزیں تمہیں دے کر گیا تھا، تم دو چیزوں کو بھی نہ سنبھال سکے۔
ان کے ساتھ تعلق بھی نہ اپنا استوار رکھ سکے، اور ایسے ہی تم دنیا سے چل کے موت کے گھاٹ اتر گئے اور قیامت کو میرے سامنے آ گئے ہو، قیامت کو حضور پوچھیں گے۔ کیونکہ یہ اسپیشلی، حالانکہ خطبہ تو حج کے موقع پر نبی پاک نے وہاں پر دے دیا، مسجد نمرہ میں حضور نے خطبہ تو ارشاد کر دیا تھا، حج کا خطبہ، لیکن یہ اسپیشل خطبہ وہ خطبہ ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ اور مکہ کے درمیان کے راستے پر کیا ہے، درمیانی راستے پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو اس کی اہمیت اجاگر کی۔ حسنین کریمین کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابی بکرہ صحابی ہیں، ان کا نام کچھ اور ہے، کنیت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، حضور ممبر پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی علیہ السلام ممبر پر ہے، اور والحسن والحسین علی ابن ابی طالب والحسن ابن علی الی جنبہ وهو یقبل علی الناس مرۃ علیہ اخری یقول ان ابن ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ حضور کے گود میں، حضور کے کندھے پر حضرت حسنین کریمین بیٹھے ہوئے، اور حضور کبھی ان کو چومتے اور پھر لوگوں کو دیکھتے، اور حضور فرماتے یہ میرا بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کو جوڑ دے گا اور مسلمان دوبارہ سے ایک طاقت بن کر ابھریں گے۔ حضرت امام حسن کے بارے میں فرمایا، اور نبی علیہ السلام کے پاس آئی بی بی سیدہ فاطمہ، اور آ کر عرض کیا، نبی علیہ السلام کوئی چیزیں تقسیم فرما رہے تھے مال غنیمت کی، بہت سارا مال نبی پاک کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اونٹ دیا، کسی کو سونا چاندی دیا، کسی کو پیسہ دیا، کسی کو کپڑے دیے، کسی کے حصے میں کوئی کسی کو غلام دے دیا۔ اسی اثناء میں حضور کی بیٹی سیدہ کونین حضرت سیدہ فاطمہ نبی پاک کی شہزادی تشریف لائی اور عرض کیا کہ ابا جان آپ لوگوں کو مختلف چیزیں دے رہے ہیں تو حسن و حسین کو بھی کچھ عطا کیجیے۔ حضور نے فرمایا، خود نہیں مانگا کہ مجھے دیجیے، کیونکہ حضور کو اپنی بیٹی سے بھی زیادہ پیار اپنے نواسوں کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ ایک محاورہ مشہور ہے نا، اصل سے زیادہ سود سے پیار ہوتا ہے، تو یہ جو نواسے، نواسیاں، پوتے پوتیاں، یہ اصل میں سود ہے، یعنی آپ کی اولاد یہ زیادہ انسان کو پیاری ہوتی ہے، اس سے محبت زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ ان سے پیار ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں حسن کو بھی دیتا ہوں اور حسین کو بھی دیتا ہوں۔ فرمایا بیٹی حسن کو میں نے اپنی شجاعت اور دلیری میں سے حصہ عطا کر دیا، اور حسن کو اپنی سخاوت میں سے حصہ عطا کر دیا، اور حسین کو اپنی شجاعت اور دلیری میں سے حصہ عطا کر دیا۔ یہ دیکھیں نا کیسا عجیب منظر ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس بھرا ہوا تھیلی 1,20,000 دینار سونے کے سکے۔ مثال آپ کو سادہ سمجھا دوں، اگر 120 تولے کسی کے پاس سونا ہو تو آج کے دور میں کتنا امیر ہوگا؟ 120 تولے، ایک تولہ کم از کم میرے خیال 2 لاکھ روپے سے اوپر ہے، اور 120 تولے سونا ہو تو 2 لاکھ سے ذرا ضرب دو نا، یہ تو رقم میرے خیال سے 3-3.5 کروڑ تک جائے گی۔ امام حسن کے پاس حضرت امیر معاویہ کی طرف سے تحفہ آیا، یہ تحفہ آیا 120,000 دینار، 1,20,000 دینار۔ آپ نے ایک ہاتھ سے لیے اور دوسرے ہاتھ سے امام حسن نے شام ہونے سے پہلے وہ ختم کر دیے۔ شام ہونے سے پہلے کیسے ختم کیے؟ کوئی بینک میں نہیں ڈالے، شام اس کا سورج غروب نہیں اس پر ہونے دیا، وہ سارا کا سارا خیرات کر دیا۔ لوگوں نے کہا حسن یہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا نبی کی جو آل ہے وہ اپنے پاس جمع کرنے نہیں آئی بلکہ لوگوں کے اندر بانٹنے کے لیے آئی ہے۔ اور امام حسین کو دیکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے اندر جرأت اور دلیری بہت زیادہ تھی۔ ویسے حضور کی ساری آل ہی دلیر ہے، لیکن خصوصیت حضور نے حضرت امام حسین کو دی ہے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنا ہے کہ مدینہ منورہ میں کہ یزید تخت پہ بیٹھ گیا، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، تو امام حسین کو خط آیا کہ آپ بیعت کریں۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں کبھی بھی ایسے شخص کی بیعت، مجھ جیسا شخص تجھ جیسے شخص کی کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کرتا، فرمایا مجھ جیسا، یعنی حسین نہیں، حسین جیسا بھی کوئی بن کر آ جائے تو کبھی بھی یزید کے حق پر ہاتھ پر بیعت ہو سکتا۔ اسی کو تو حضرت معین الچشتی نے فرمایا تھا نا، سر داد نہ داد در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ الا ہاست حسین۔ فرمایا حسین نے سر تو دے دیا لیکن ہاتھ نہ دیا، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ ہوئے، یزید کے ہم نوا ہم نوالا ہم پیالہ نہ بنے، بلکہ سر تو دے دیا ہاتھ نہ دیا، تاکہ قیامت تک کوئی بہانہ نہ بنا سکے کہ دیکھو جی امام حضور کے نواسے نے بھی تو یزید جیسے فاسق و فاجر بندے کی بیعت کر لی، تاکہ قیامت تک مثال بن جائے۔ جب بھی کوئی مثال اپنے زمانے کے یزید کے بارے میں پیش کرنا چاہے تو ہمیشہ سر فہرست اگر کسی کی مثال بنے گی تو رسول اللہ کے نواسے حسین ابن علی کی بنے گی۔ ہر زمانے کا ایک یزید ہوتا ہے اور ہر زمانے کا ایک حسین ہوتا ہے، ہر زمانے کا ایک یزید ہے۔ یزیدیت ایک فکر سوچ کا نام ہے، اور حسینیت بھی ایک سوچ اور فکر کا نام ہے، نظریے اور عقیدے کا نام ہے۔ یزیدیت چاہتی ہے کہ آزاد ہو، لبرل ماحول ہو، آزاد ماحول ہو، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہو، کوئی جو مرضی کرے، کوئی ننگا جناب روڈوں پر ڈانس کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو، کوئی شراب پیے تو کوئی روکنے والا نہ ہو، کسی کی ماں بہن بیٹی بے آبرو ہو جائے تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ یزیدیت کی فکر ہے، آزاد خیالی، لبرلزم، سیکولرزم۔ اور ایک فکر ہے حسین کی جو قرآن کی سوچ ہے، جو قرآن مجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ نے اپنے نبی کی آمد کا جو مقصد قرآن میں بیان کیا ہے، امام حسین وہ پورا کرنے چلے تھے۔ کیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی رب ہے کہ جس نے اپنا نبی بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، دین حق کے ساتھ۔ کس کے لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام عالمین پر اسلام غالب آ جائے۔ امام حسین کو مدینے میں پتہ چلا تو بیعت نہیں کی، مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے۔ مکہ آئے اور اپنے دو چچا زاد بھائیوں کو، مسلم بن عقیل کو بھیجا، حضرت عقیل بن ابی طالب کے بیٹے کو، کہ جاؤ تم جا کے کوفہ سے 10,000 خط آئے کہ حسین تم آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یزید اچھا آدمی نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ۔ کچھ ہوتے ہیں نا لوگ اوپر سے آپ کے ساتھ آپ کے نعرے مارنے والے، اندر سے آپ کی جڑ کاٹنے والے۔ اصل منافق یہ ہے۔ یزید نے اگر دشمنی کیا تو سامنے تھی، یزید کی دشمنی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ یزید دشمن تھا لیکن منافق نہیں تھا۔ لیکن کوفی کیا تھے؟ یہ کوفی کون لوگ تھے؟ پہلے تو یہ تو سمجھو بھائی کوفی تھے کون سی بلا تھی؟ مدینہ سے چلے مکہ۔ اب یہ میں بڑا شارٹ کٹ انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مدینے میں امام حسین کو خط ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امام حسین گئے مکہ، مکہ میں لوگوں کو بتایا، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں ابھی حالات بہتر نہیں ہیں، یزید جو ہے نا بڑا ظالم آدمی ہے، ابھی تھوڑا وقت تحمل کرے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے یزید کو اس کی پاور سے کیسے ہٹانا ہے۔ امام حسین نے 2 بندے بھیج دیے کوفہ سے 10,000 لوگوں نے کہا حسین تو آ جا، ہم تیرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ کوفی وہ لوگ تھے جن کے ہوتے ہوئے جو اپنے آپ کو کیا لفظ بولتے تھے اپنے لیے، اپنی جماعت کے انہوں نے خاص نام رکھا تھا، کہتے تھے ہم شیعان علی، ہم علی کے شیعہ ہیں۔ شیعہ عربی میں بولتے ہیں، عربی کا لفظ ہے شیعہ، عربی میں شیعہ بولتے ہیں گروہ کو، یعنی اگر پنجابی جی کہا نا اسی جناب علی والے، ہم علی والے ہیں، ہیں جی۔ کوئی ہوتے ہیں ولی کو بزرگوں کے ماننے والے ہوتے ہیں، کوئی کسی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جی اسی فلاں بندے
فلاں بندے والے ہیں جی، کو کسی پارٹی کا ہو تو جی اسی پی ٹی آئی والے، اسی نون لیگ والے، تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ کیا لکھا تھا؟ شیعان علی، علی کی جماعت والے، حضرت علی کی جماعت والے ہوں اور ان کے درمیان رہتے ہوئے حضرت علی شہید ہو جائیں، کو بات سمجھ آتی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوفہ میں ہوئی، مسجد کے اندر ہوئی، ان شیعان علی کے ہوتے ہوئے ہوئی، کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ جب تک اپنا کوئی شامل نہ ہو باہر سے آگے کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کی شہادت وہیں ہوئی۔ آگے آئیں امام حسن مجتبیٰ۔ امام حسن اس کے خیمے کو لوٹنے والے خود کوفی، اور کوفیوں نے امام حسن کو کہا تھا حسن تم نے ہمارے چہرے پر کالک مل دی، تم نے ہمارے شکل و صورت کو کالا کر دیا، اور امام حسن نے اس وقت شکل صورت کو کالا کیا، آج تک کالا ہی کالا ہے، سب کچھ ہی کالا ہے، ہاں کپڑے بھی کالے، منہ بھی کالا، لعنت پڑی ان لوگوں پر۔ یہ کون لوگ تھے؟ کوفی، الکوفی لا یوفی، یہ کوفی کبھی بھی کسی کے وفادار نہیں بنے۔ تو کوفیوں نے امام حسن کی شہادت کے پیچھے کوفیوں کا ہاتھ، حضرت علی کی شہادت کے پیچھے حضرت یہ کوفیوں کا ہاتھ۔ امام حسین کو بلایا تو لوگوں نے کہا حسین کوفہ جانے سے پہلے سوچ لو، تمہارے والد کی شہادت وہاں ہوئی، حسن مجتبیٰ کو زخمی ان لوگوں نے کیا، تو اب تم کوفہ لینے کیا جا رہے ہو؟ امام حسین نے بڑا جملہ کہا، فرمایا اس لیے جا رہا ہوں قیامت کو یہ میرے رب کی بارگاہ میں یہ جملہ نہ دہرا سکیں کہ یا اللہ ہم تو حسین کو یزید کے مقابلے میں بلاتے رہے کہ ہم حسین کا ساتھ دیں گے، ہم حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن حسین نہیں آیا۔ امام حسین نے فرمایا اگر قیامت کو اللہ کے سامنے یہ انہوں نے بہانہ پیش کر دیا تو حسین کیا جواب دے گا؟ فرمایا میں اس لیے جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ لوگ بے وفا ہیں، غدار لوگ ہیں۔ ہوا وہی، ابھی یزید کی فوج نہیں پہنچی، یزید کے بندے ابھی آئے نہیں مارنے، کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو وہیں پر شہید کر دیا کوفہ میں۔ 50,000 بندے نے بیعت کی ہاتھ پہ۔ بیعت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ دور اعظم میں اگر بیعت کو آپ اردو میں ترجمہ کریں گے ووٹ۔ کوفیوں نے کہا حسین ہم تیرے ساتھ ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ووٹ دیا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، کہ مسلم بن عقیل کو کس نے بھیجا تھا؟ امام حسین نے کہا حسین ہم تمہارے نام کی بیعت کرتے ہیں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر۔ لیکن مغرب کی نماز میں 50,000 بندہ جامع مسجد کوفہ میں مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھا، جب سلام پھیرا ایک بندہ بھی نہیں، سارے کہاں شامل ہو گئے؟ یزیدی ٹولے میں، کیونکہ ہوتے کھابے مل رہے سی، ادھر پیسہ تھا، ادھر دنیا کی آرام تھا، ان کے ساتھ مل گئے، ان سے پیسے لے کر مسلم بن عقیل کو شہید کیا، اور شہید کر کے امام حسین کو رستے میں پتہ چل گیا کہ میرے بھائیوں کو، میرے چچا کے بیٹوں کو شہید کر دیے گئے، لیکن پھر بھی امام حسین نہیں رکے، فرمایا میں کوفہ جاؤں گا ضرور، اور ایک دفعہ کوفیوں سے کہوں گا کہ تم نے یہ خط دیکھو تمہارے ہیں، تم نے مجھے بلایا تھا، اب میں تمہارے کہنے پر آیا ہوں، اگر تم میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے قیامت کو میں اپنے نانا جان سے تمہاری شکایت کروں گا۔ اب امام حسین کوفہ میں ان لوگوں نے داخل نہیں ہونے دیا، ان کو پتہ تھا حسین کی آواز ہی ایسی ہے، کیا پتہ کسی کا دل نہ بدل جائے، کسی کی نیت ہی نہ بدل جائے، کسی کا ارادہ حسین کی طرف نہ ہو جائے، کیونکہ علی کا بیٹا ہو، نبی کا نواسہ ہو، تو کوئی عام مولویوں جیسی تو وہ تقریر نہیں نہ کرے گا، ان کی تقریر بھی ایسی تقریر ہوتی ہے کہ جو دلوں کو بدل دیتی ہے۔ امام حسین کو نہیں آنے دیا، امام حسین کو کربلا کوفہ سے روک دیا گیا۔ آپ نے سوچا کہ اب کوفہ میں تو نہیں جاتا، اب ڈائریکٹ یزید سے بات کرنی پڑے گی۔ یزید سے بات کرنے جا رہے تھے امام حسین کہ یزید سے بالمشافہہ سامنے مل کر اس سے وہ مسئلے طے کروں گا کہ جو وہ خرافات کر رہا ہے تو میں اگر وہ خرافات سے توبہ کر لے اور اپنے گناہ سے رجوع کر لے اور صحیح حضور کی سنت کے مطابق سسٹم اور نظام کو چلائے گا تو پھر تو حسین کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر نبی کے، میرے نانا کے دین کے خلاف اگر نئے قانون بنائے گا یزید تو حسین کو یہ منظور نہیں ہے۔
اب امام اگر آپ نقشہ چیک کریں کوفہ سے شام کی طرف کا، رستے میں آتا ہے کربلا، اور میرے نبی پاک کی بصارت دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی پیدائش پر ایک شیشی جس میں مٹی تھی حضور نے دی حضرت ام سلمہ کو۔ پیدائش کے وقت ایک جبریل آئے اور وہ شیشی میں مٹی لے کر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ نواسہ حسین کربلا عراق کے علاقے میں شہید ہوگا، اور آپ کی امت کے کلمہ پڑھنے والے لوگ آپ کے نواسے کو شہید کریں گے۔ اور فرمایا یہ مٹی ہے اس شیشی کے اندر، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لو حسین شہید ہو گیا۔ اب وہ مٹی حضور نے اپنی اس بیوی کو دی جس بیوی کے بارے میں میرے آقا کو یہ گمان تھا کہ یہ میری بیوی اس وقت تک زندہ رہے گی۔ حضور کی ساری بیویاں فوت ہو گئیں، ایک بیوی رہ گئی ام سلمہ، اور حضور نے جب وہ شیشی دی تو ام سلمہ کے ہاتھ میں دی۔ جب 10 محرم کا دن آیا نا، اب پتہ نہیں کربلا کے اندر کیا ہوا۔ یہ جو ہمیں قصے کہانیاں سنائی جاتے ہیں کہ جی وہ بی بی سکینہ نے گھوڑے کو پاؤں کو پکڑا تو حسین روک دیا، امام حسین نے پانی مانگا، اور بھائی کربلا کے اندر کیا ہوا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ، یہ انہی کو پتہ ہے جو وہاں موجود تھے۔ وہاں کون موجود ہے؟ امام محمد الباقر۔ کسی نے اسے پوچھا روتے ہوئے کہ بڑا ظلم ہوا آپ پہ، ایک کوفی کہنے لگا بڑا ظلم ہوا آپ پہ۔ امام محمد الباقر جو کربلا کے واقعے کے وقت 2 سال کے تھے، چھوٹے بچے تھے، اور حضرت علی اکبر کے بیٹے تھے، امام زین العابدین کے بیٹے، اور امام زین العابدین واحد بچے بڑے نوجوانوں میں، بقایا کوئی نہیں بچا، بقایا چھوٹے بچے بچ گئے یا بچیاں یا عورتیں، جوانوں میں کوئی نہیں بچا۔ تو امام باقر نے کیا فرمایا دشمن تو ہمارا یزید تھا، لیکن ہمیں قتل اصل میں کروانے والے یہ کوفی لوگ تھے، کوفی لوگ تھے۔ تو امام حسن حضرت امام حسین اور ان کے جانثاروں کو شہید ان کوفیوں نے کروایا۔ آج 9 محرم الحرام ہے پاکستان میں، آج کی رات امام حسین خیمے میں بیٹھے، اور سارے اپنے کیونکہ سارے گھر والے تو موجود تھے، لیکن اس کے علاوہ 70 کے قریب لوگ تھے جو امام حسین سے محبت کرتے تھے، یا وہ صحابی تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں۔ انہوں نے کہا حسین ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ امام حسین نے چراغ بجھا دیا اور فرمایا کہ دیکھو میں نے چراغ بجھا دیے، اب جو جہاں جانا چاہتا چلے جائے، ان کوفیوں کی اور یزیدیوں کی دشمنی میرے ساتھ ہے، میری وجہ سے تم بھی مارے جاؤ گے، میں نے کل شہید ہو جانا ہے، میں تم سے راضی ہوں۔ مدینے سے لے کر مکہ تک، اور مکہ سے لے کر کوفہ تک، اور کوفہ سے کربلا تک تم میرے ساتھ رہے، آج تمہیں میں اجازت دیتا ہوں، جاؤ، قیامت کو اپنے نانا کے سامنے میں تمہاری سفارش کروں گا، تم چلے جاؤ۔ تم لوگوں نے اپنا حق ادا کیا۔ ان لوگوں نے کہا حسین مدینہ سے چلے تو یہ سوچ کر کہ اگر جئیں گے تو بھی حسین کے ساتھ، اور اگر مریں گے بھی تو حسین کے ساتھ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے، اور آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، اور سب لوگوں کا کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ جب دیکھا تو مدینہ کی سرزمین میں کھڑے ہو کر حسین ابن علی نے اپنے نانا کی وراثت کے طور پر، جس طرح حضور فرماتے میں اپنے ممبر پر بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اپنے ممبر پر بیٹھ کر جنت کو دیکھ رہا ہوں، وہی وراثت جب حسین ابن علی پر پہنچی تو امام حسین نے کربلا کی زمین سے اپنے جان نثاروں کو جنت کا نظارہ کروا دیا، اور فرمایا اے فلانے وہ دیکھ تیرا فلاں جنت میں مقام ہے، فلاں تیرا محل ہے، اب تو صبح شہید ہوگا تو وہاں جائے گا، اے فلانے تو شہید ہوگا تو وہاں جائے گا، اے فلانے تو شہید ہوگا تو وہاں جائے گا۔ تمام لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بھی بتا دیا، اور صبح یہ بھی بتا دیا کہ تو فلاں جگہ پر تو شہید ہوگا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا عظمت اور کیا شان ہے۔ اب کربلا کے اندر ابھی یزیدیوں کی فوج نہیں پہنچی تھی
کوفیوں نے امام حسین کو اس سے پہلے ہی، یزیدیوں کے آنے سے پہلے ہی شہید کر دیا۔ یزید اصل میں خوش ہوا ہے امام حسین کی شہادت کے بعد، یزید کو نہیں پتہ تھا امام حسین کو شہید کر دیا، یزید کو علم نہیں تھا، لیکن جب امام حسین کا سر پہنچا ہے دمشق میں، شام کے اندر، تو یزید تب خوش ہوا ہے کہ چلو میری حکومت میں رکاوٹ حسین تھا، ٹھیک ہے اس کو شہید کر دیا، میں نے حسین کو قتل کرنے کا تو نہیں کہا لیکن کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یزید جو ہے وہ خوش ہوا اس مسئلے پر، اور امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر جو خیموں کو جلایا گیا، اس کے جلانے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کوفیوں نے کہا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، یزید کے ساتھ ملاقات کر لی اور یزید کو سامنے بات چیت کر لی اور ہمارے خط اگر دکھا دیے تو یزید ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس سے پہلے کہ حسین ملک شام تک پہنچے، حسین کو یہیں پر شہید کر دو۔ امام حسین کے خیموں کو آگ ان لوگوں نے لگائی، کوفیوں نے، جو اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ ہم شیعان علی ہیں، ہم علی والے ہیں۔ انہی علی والوں نے امام حسین کو شہید کیا، اور یہی لوگ کوفہ میں جب امام حسین کے سر کوفہ شہر میں لے کر جائے گئے، اور یزیدیوں نے کہا یہ لوگ وہ تھے جو حکومت کے باغی تھے، ہم نے باغیوں کو مارا ہے، تو جب لوگوں نے حسین ابن علی کا سر دیکھا اور چہرہ دیکھا، چہرہ تو پہچان گئے نا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی اگر سب سے زیادہ مشابہت کسی کے سامنے اگر زیادہ تھی، کسی کے چہرے میں واضح تھی، حضور کا چہرہ اگر نظر آتا تھا وہ حضرت امام حسین کا چہرہ تھا۔ جب وہ سر کوفہ کے گلیوں میں یزیدیوں نے گھمایا ہے نا، تو کوفہ کی عورتوں نے اپنے منہ کو پیٹا، اپنے بالوں کو نوچا، اور کوفہ کے رہنے والوں نے اپنے سینہ کبھی کی اور اپنے آپ کو مارا، ہائے ہم سے یہ کیا غلطی ہو گئی، ہم نے نبی کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ تو بی بی زینب نے تب کہا تھا اب تم اسی طرح روتے رہو اور پیٹتے رہو، اور آج تک وہ پٹن پٹیا لگا ہے، آج تک ان کے دیکھو حسین کا نام لینے سے چہرے پر نور آتا ہے، لیکن عجیب منظر ہے، یہ جتنا امام حسین کا نام لیتے ہیں اتنا چہرہ کالا ہوتا ہے ان کا، اتنے چہرے پر نوست۔ یہ کل پرسوں ابھی میں اندرون شہر گیا، جس راستے سے صبح کی نماز کے بعد کا وقت تھا، اشراق کی نماز پڑھ کے اندرون شہر میں نے کہا چلو حضرت شاہ محمد غوث قادری داتا صاحب حاضری لگاتے، تو اندرون شہر بھی چلا گیا میں، جہاں جہاں سے ان لوگوں کے جلوس نکلے اتنی بدبو، اتنی سمیل، اتنے دل کی تنگی، حالانکہ کھلیاں گلیاں کوئی بندہ بھی نہیں تھا، ہونا کو بندے ہوں، بدبو ہی بدبو، اور جن جن رستوں میں ان کے وہ نشانیاں، وہ پنجے شنجے لگے، ہر طرف بدبو ہی بدبو، اور آپ ان کے جسم چیک کر لیں، ان کے جسم سے بو آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت حسین سے غداری کی، آج تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کی بدعا کی زد میں، اس لیے 10 محرم آئے، ان کی مشابہت نہ اختیار کریں، اپنی سنی عقیدے کے مطابق صاف ستھرا سفید کلر کا لباس پہنے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین پسندیدہ لباس مجھے سفید ہے، اور امام حسین کربلا میں کالا لباس کیسے پہن سکتے ہیں؟ جب نانا کا پسندیدہ لباس سفید ہے، تو ان کی جو ہے مخالفت میں سفید لباس، سفید چادر اپنے پاس رکھیں، اور محرم 10 محرم کو روزہ رکھیں، سبیلیں نہ لگائیں بلکہ روزہ لوگوں کا کھلوائیں۔ سنت اصل میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر سال 10 محرم کا ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن آئندہ سال ہم 10 کے ساتھ 9 کا بھی ملائیں گے، تو 10 محرم کا روزہ رکھیں، یا 9ویں 10ویں کا کر لیں، یا 10ویں اور 11ویں کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روزہ رکھ کے روزے داروں کو روزہ کھلوائیں۔ ساڈے سنی بھی انہوں کو شروع ہو گئے ہیں امام حسین دا فقیر ہے، فقیر بنایا ہے تو جناب منگ رہے پہ کڑے پوائے نے، جناب مندریاں 5 پائی ہیں۔ تو بھائی یہ ساری مشابہتیں کن کی ہیں؟ یہ یزیدیوں کی اور کوفیوں کی مشابہت تھی۔ امام حسین کے ہاتھ میں نہ تو کڑا تھا، نہ امام حسین کے ہاتھ میں 5 مندریاں تھیں۔ امام حسین کا سنت کے مطابق لباس تھا، چہرہ سنت کے مطابق تھا، چہرے پر داڑھی مبارک تھی۔ امام حسین گئے تو اونٹنی پر سوار ہو کر گئے، اونٹنی پر گئے۔ یہ بھی ساری کہانیاں ہیں کہ جناب وہ گھوڑے تو بہ کے اتھے گئے،
بھائی گھوڑے پر عرب والے کب سواری کرتے تھے؟ بس یہ بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں. گھوڑے پر سواری عرب کے لوگ تب کرتے تھے جب کوئی سفر میں جلدی ہوتی تھی، جب بیوی بچے اولاد اور پورا خانوادہ اگر ہوتا تھا نا، بچے بھی چھوٹے بوڑھے بھی، تو اس موقع پر کوئی گھوڑے پر سفر نہیں کرتا تھا، اونٹنی پر کرتا تھا. امام حسین کو لشکر لے کر گئے تھے کربلا. کوئی جنگوں میں کوئی اپنے بیوی بچے لے کے جاتا ہے؟ جنگوں میں بندہ سپاہی فوجی لے کے جاتا ہے، گھوڑے لے کر جاتا ہے. حسین کربلا میں جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، وہ حجت پوری کرنے گئے تھے کہ یا اللہ قیامت کو حسین پر یہ سوال نہ کر سکے. بس امام حسین کی فکر یہی ہے کہ آپ اپنے زمانے کے یزید کو پہچانیں، اپنے زمانے کے 2 نمبر بندے کو پہچانیں اور اس کے خلاف ایسے ڈٹ جائیں جیسے حسین یزید کے مقابلے میں ڈٹ گئے تھے، کوفیوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین کی سچی محبت عطا فرمائے اور خصوصاً ان کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا